اس نبا کے متعلق میں نے سابقہ درس میں عرض کیا تھا کہ وہ حق و باطل کی کشمکش جس کا سلسلہ دراز حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آ کر وہ یوں کہیے کہ آخری مراحل میں داخل ہوا، اور حضور کی خود زندگی میں وہ 23 سالہ زندگی نبوت کی، اس میں بھی یہ پھر آخری ادوار میں یوں نظر آتا ہے کہ یہ آخری جو صورتیں ہیں قرآن کریم کی، بالخصوص 29ویں اور 30ویں پارے کی، تو یہ اس کشمکش کے جو آخری مراحل تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، ان سے متعلق تھیں۔ اور اسی کے لیے پہلے میں نے کہا کہ یہ 30ویں پارے آخری پارے کی جو یہ آیت ہوئی، اما یتساءلون عن النبأ العظیم، میں نے کہا تھا کہ یہ نبأ العظیم جو ہے یہ وہ انقلاب عظیم ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے رفقاء رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ہاتھوں برپا ہونے والا تھا۔ اس کے متعلق ویسے تو تفصیلاً میں نے عرض کیا تھا، یہ ایک لفظ نبا جو ہے اس کی تھوڑی سی وضاحت ضروری ہے۔ عربی زبان کے روح سے 2 مادے ہیں۔ آپ کو اب معلوم ہے کہ عربی زبان تو چلتی ہی مادوں کے سر پہ ہے، یوں سمجھیے یہ پودوں کی جڑیں جیسے ہوتی ہیں۔ ایک تو ہے نون بے اور حمزہ، اور ایک ہے نون بے اور واو۔ نون بے اور حمزہ جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں خبر، اور اسی سے جو لفظ نبی بنا اس کے معنی خبریں دینے والا۔ یہودیوں کے ہیکل میں ایک منصب تھا، پروہت تھا ایک، وہ قسمت کے حال بتایا کرتا تھا، پیش گوئیاں کیا کرتا تھا، خبریں دیا کرتا تھا، تو اس کا مقام بہت بلند تھا۔ وہ قسمت کا حال بتانے والا، اس کا تو مقام بلند ہوتا ہی ہے، تو اس کو نبی کہا کرتے تھے۔ وہ پیش گوئیاں کرنے والا اس کا ترجمہ ہوا۔ اس کا ترجمہ جب انگریزی زبان میں ہمارے ہاں ہوا تو نبی کو پروفٹ کہنے لگے، اور نبوت کو پروفیسی۔ تو پروفیسی تو آپ جانتے ہیں پیشین گوئی کو کہتے ہیں، تو پروفٹ پیشین گوئیاں کرنے والا، اس کا منصب یہ آ گیا۔ قرآن کریم نے یہ جو لفظ اپنے ہاں استعمال کیا ہے یہ نون بے واو کے مادے سے ہے۔ اس کے معنی ہوتا ہے مقام بلند پر کھڑا ہونے والا۔ اور یہ عجیب چیز ہے، صرف ایک لفظ سے ہی یہ پتہ چلتا ہے کہ مقام نبوت کیا ہے اور منصب نبوت کیا ہے۔ اور اس کی عملی تشریح تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا پہلا پیغام قریش کے سامنے پیش کیا ہے تو اس کا انداز آپ دیکھیے کس طرح سے، جسے کہتے ہیں عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وضاحت کر جاتا ہے قرآن کے ان نکات کی۔ آپ نے ایک پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کے ان کو آواز دی تھی، اور چونکہ آپ امین کے اعتبار سے مشہور و مقبول تھے تو ان کی آواز کے اوپر یہ قریش بھاگے ہوئے وہاں چلے آئے کہ ایک امین کی آواز ہے، معلوم نہیں وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ تو گویا نبوت سے پہلے ہی یہ مقام تو یوں حاصل ہو گیا ہوا تھا۔ بہرحال وہ آئے تو آپ نے یہ فرمایا کہ اگر میں تم لوگوں سے کہوں کہ اس پہاڑی کی دوسری طرف ایک بہت بڑا لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے اور تم تباہ ہو جاؤ گے، تو کہو تم میری بات مانو گے، تسلیم کرو گے اسے کہ میں ٹھیک کہتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم تسلیم کریں گے۔ ایک تو یہی بات تھی کہ حضور امین اور صدیق تو تھے ہی، انہوں نے کہا اس لیے کہ آپ اس مقام پہ ہیں جہاں سے آپ دوسری طرف بھی دیکھ سکتے ہیں اور ادھر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور ہم اس مقام پہ ہیں جہاں ہم صرف اس طرف دیکھ سکتے ہیں، دوسری طرف نہیں دیکھ سکتے۔ تو نبی وہ ہے اس مقام بلند پہ وہ کھڑا ہوتا ہے جہاں ایک طرف وہ عالم امر کے متعلق معلومات وحی کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے، اور پھر ان کو وہ کنوے کرتا ہے عالم خلق کی طرف
اس اعتبار سے یہ پہاڑی کی یہ سمت ہو گئی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے پہلے ہی پیغام میں نبوت کے معنی واضح کر کے رکھ دیے۔ تو ہمارے ہاں نبوت پیش گوئیاں کرنے والا یا پروفٹ نہیں ہوتا، لیکن ہماری بدقسمتی جتنے ترجمے آپ لیں گے انگریزی زبان کے قرآن کریم کے، نبوت کو پروفٹ، نبی کو پروفٹ، نبوت کو پروفیسی، پروفٹ محمد ہر ایک صلی اللہ علیہ وسلم، ہر ایک کی زبان پہ آپ سنیں گے۔ کوئی نہیں یہ سوچتا کہ یہ ہم کس چیز کا ترجمہ کر رہے ہیں، ہم تو یہودیوں کے نبی کا یہ ترجمہ کر رہے ہیں، یہ تو مقام ہی اور ہے۔ اس مقام کے لیے تو بہرحال میں نے جب سیرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رقم کیا تو میں نے اس کا نام معراج انسانیت رکھا تھا۔ بلند ترین مقام میرے ذہن میں یہی آ سکتا تھا، اگرچہ حضور کا مقام تو اس سے بھی بہت بلند ہے کہیں۔ بہرحال قرآن کریم کی روح سے جہاں نبی کے متعلق ذکر آئے گا تو وہ پروفٹ نہیں ہوگا، پروفیسی کرنے والا نہیں ہوگا، پیشین گوئیاں کرنے والا نہیں ہوگا، بلکہ وہ انسانیت کے مقام بلند پہ کھڑے ہونے والا ہوگا۔ یہ پروفیسیز پیشین گوئیاں ہی تو ہیں جس نے مرزا غلام احمد جیسے کو نبی بنا کے رکھ دیا۔ وہ اپنی نبوت کا سارا مدار ہی پیشین گوئیوں پہ رکھ رہا ہے۔ دیکھیے یہ پیشین گوئی پوری ہوئی، وہ پیشین گوئی پوری ہوئی۔ اگر یہ پیشین گوئیاں یہی ہوتی ہیں کہ زلزلہ آئے گا، طوفان آئے گا، سیلاب آئے گا، سارے ادھیڑو کام کرنے والا، لیکن مدار ہے نبوت کا پیشین گوئیوں پر۔ کہاں سے یہ بات آئی؟ وہی پروفیسی جو تھی۔ اور بات آگے چلی گئی، اس نے تو ساتھ اپنے لیے نبوت کا دعویٰ کیا، باطل جو تھا۔ آپ کے ہاں جتنے یہ بڑے بڑے اولیاء کرام ہیں ان کی کرامات میں بات ہی یہی ہے کہ وہ سب آنے والے حالات کا پتہ بتا دیتے ہیں، قسمت کا حال بتا دیتے ہیں، غیب کی خبر بتا دیتے ہیں۔ تو پروفیسیز تو وہاں سے چلی آ رہی تھی ہمارے ہاں۔ یہ پروفیسی کا سوال نہیں ہے۔ اگر وہ چیز ایسی ہے مستقبل کی کہ جس کا علم انسانی ذرائع علم کی روح سے حاصل نہیں کیا جا سکتا تو وہ علم غیب ہے، وہ خدا کے سوا کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ تھی بہرحال نبأ العظیم۔ یہ نبأ جو ہے یہ نون بے حمزہ سے ہے، اس کے معنی ہیں خبر، انقلابی خبر جو تھی۔ اور تو اس کے متعلق یہ بات چلی آ رہی تھی کہ یہ کشمکش اب آخری دور میں داخل ہو گئی۔ قرآن کریم کا یہ انداز مسلسل چلا آ رہا ہے، جہاں وہ اس قسم کا دعویٰ کرتا ہے کہ تمہاری غلط روش قانون مکافات عمل کی روح سے اس قسم کے تخریبی نتائج پیدا کرے گی۔ یہ دعویٰ ہوتا ہے قرآن کا۔ اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ یہاں تمام سلسلہ قانون کے تابع چل رہا ہے، اور قانون یہ ہے کہ گندم از گندم بے روئے جو جاؤ، گندم بو گے تو گندم اگے گی، جو بو گے تو جو اگے۔ جس قسم کا بیج ڈالو گے اسی قسم کی وہ فصل ہوگی، وہی اس کا پھل ہوگا، وہی اس کا جس قسم کا تمہارا عمل ہوگا اسی قسم کا نتیجہ ہوگا، جیسا تمہارا نظام ہوگا اسی قسم کا معاشرہ مرتکب ہوگا۔ یعنی یہ ہے اصولی چیز جو قرآن بیان کرتا ہے، اسے یاد رکھیے، شروع سے آخر تک یہی ایک چیز ہے جو دہرایا جا رہا ہے۔ وہ اس کے لیے دلائل دینے کے انداز و اسالیب مختلف اس کے ہوتے ہیں، لیکن نقطۂ ماسہ کا بنیادی نقطہ اس کا یہی ہے کہ ہر عمل اپنا نتیجہ پیدا کرتا ہے۔ اب انسانی زندگی میں جہاں دھوکہ لگتا ہے وہ یہ کہ انسان کی اس طبعی زندگی میں تو بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات نتائج سامنے نہیں آتے، تو اس نے اس کے لیے یہ کہا کہ انسان کی زندگی اسی طبعی دنیاوی زندگی تک محدود نہیں ہے۔ یہ